السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں مرمِ کائزان بائی عریشہ پارٹ 29۔ میں کچھ نہیں جانتی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، پلیز مجھے چھوڑ دیجیے۔ وہ جیل میں اس سے پوچھ تاچھ کر رہے تھے جبکہ مسلسل انکار کر رہی تھی کہ وہ کسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ تو جانتی تک نہیں تھی کہ اسے ڈرگز دے کر یہاں پر بھیجا گیا ہے یا اس کا آپریشن کر کے اس کے اندر ڈرگز کی اتنی بڑی مقدار ڈالی گئی ہے۔ وہ تو بہت پریشان تھی سب کچھ جان کر۔ وہ لوگ جس امانت کی بات کر رہے تھے وہ ڈرگز تھی۔ یہ بات تو اسے یہاں پر آ کر پتہ چلی تھی۔ وہ تو بس یہ سوچ رہی تھی کہ بس کسی طریقے سے وہ اس درد سے نجات پا لے۔ اب کہنے کو تو اس سے نجات مل گئی تھی، لیکن پھر بھی اسے آپریشن کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، اور اوپر سے یہ لوگ جس طرح سے اسے پوچھ تاچھ کر رہے تھے وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ان کے کسی سوال کی اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی تو وہ انہیں جواب کیا دیتی۔ اگر وہ یہاں پر اپنے شوہر کا نام لیتی تو وہ بھی ان سب چیزوں میں پھنس سکتا تھا جبکہ وہ بے قصور تھا۔ ان لوگوں کی بولی وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اس کے لیے ایک عورت کو بلایا گیا تھا۔ وہ اس عورت کو سب سچ بتا دیا تھا۔ اس نے اس عورت کو سب سچ بتا دیا تھا۔ اس نے اس سے کچھ نہیں چھپایا تھا۔ اس نے اسے بتایا تھا کہ اس کا آپریشن کر کے اس کے شوہر اور اسے اور اس کے شوہر کو کڈنیپ کیا گیا ہے اور اسے یہاں پر بھیجا گیا ہے یہ امارت یہاں پر پہنچانے کے لیے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو وہاں اس کے شوہر کو قتل کر دیا جائے گا۔ جبکہ اس عورت نے ان سب چیزوں کو صرف کہانی قرار دیا تھا، اور کل یہ کیس کورٹ میں جانے والا تھا جہاں اسے کوئی بھی سزا ہو سکتی تھی۔ تم لوگوں کی وجہ سے میری بیوی وہاں جیل میں پھنس گئی ہے، مجھے کسی بھی قیمت پر میری بیوی چاہیے، وہ اندر داخل ہوتے ان سے کہہ رہا تھا۔ وہ جان چکے تھے کہ ان کا مال پکڑا جا چکا ہے۔ وہاں پر زرتاج کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے اس کا چیک اپ کیا گیا تھا، جہاں ایکس رے میں ہی وہ اس کے پیٹ میں ایکسٹرا چیز دیکھ چکے تھے۔ تمہاری بیوی اپنے قصور کی وجہ سے پھنسی ہے، کیا ضرورت تھی اسے وہاں جا کر اتنے ڈرامے کرنے کی؟ تھوڑا سا درد برداشت نہیں ہوا اس نے ہمارا مال پکڑوا دیا ہے، ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے اندازہ بھی ہے تمہیں؟ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ میری بیوی کو وہاں پھنسا کر تم لوگ یہاں پر آرام سے بیٹھے ہوئے ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ تمہیں کتنا نقصان ہوا ہے، مجھے میری بیوی کسی بھی قیمت پر واپس چاہیے۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا، جبکہ اس کی حالت جہاں انہیں مزہ دے رہی تھی وہیں اپنا مال پکڑے جانے کی وجہ سے وہ پریشان بھی تھے۔ تمہاری بیوی وہاں سے بچ کر واپس نہیں آ سکتی، اسمگلنگ کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے، اسے سزا ملے گی کم از کم 10 سال کی۔ تیار ہو جاؤ، اگلے 10 سال تو وہ مصری حکومت اسے کبھی پاکستان نہیں آنے دے گی۔ 10 سال کی سزا تو اسے ہو کر ہی رہے گی۔ اگلے 10 سال کے لیے تم اپنی بیوی کو تو بھول ہی جاؤ۔ ہاں، لیکن تمہارا بچہ آ سکتا ہے کسی کے تھرو یہاں پر۔ جب تمہارا بچہ پیدا ہو جائے تب تم اسے یہاں اپنے پاس بلا لینا، لیکن بیوی تمہاری آزاد نہیں ہو سکتی۔ مصری حکومت کبھی بھی ایک اسمگلر کو نہ تو جیل سے بھاگنے دیتی ہے اور نہ ہی آسانی سے آزادی دیتی ہے۔ خان پرسکون انداز میں بول رہا تھا جب وحاج نے غصے سے اسے دھکا دیتے ہوئے اس پر پستول تانی تھی۔ خان، مجھے میری بیوی اور بچہ صحیح سلامت چاہیے، تمہاری وجہ سے وہ لوگ وہاں پر پھنسے ہیں۔ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا کہ ساری زندگی گن نہیں پاؤ گے، لیکن میرے بیوی اور بچے کو صحیح سلامت واپس پاکستان لے کر آؤ، ورنہ سمجھ لو تمہاری زندگی کا یہ آخری دن ہے۔ وہ اسے دھمکی دے رہا تھا، جبکہ اس کی دھمکی دیتے انداز پر وہ کہا لگا کر ہنسا۔ کہاں سے لے کر آؤں تمہاری بیوی اور بچے کو؟ اپنا آپ ختم کر دوں کیا مصری حکومت کے سامنے؟ اپنے بیوی اور بچے کو بھول جاؤ، بیوی کو 10 سال کے لیے اور بچے کو اگلے کم از کم 9 مہینوں کے لیے، تو ہی تمہارے حق میں بہتر رہے گا۔ اور یہ سب کچھ تو ہونا ہی تھا، مجھے دھوکہ دینے کی سزا تو تمہیں ملنی ہی تھی۔ دھوکے کا انجام دھوکہ ہوتا ہے، وہ بہت مزے سے اس کے سامنے بول رہا تھا، جبکہ اس کی طرف سے اسے اپنی جان کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس نے وحاج کو کبھی کسی کو مارتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی اسے اس سے اس طرح کی کوئی امید تھی۔ نہیں، تم غلط ہو، دھوکے کی سزا دھوکہ نہیں ہوتی، دھوکے کی سزا موت ہوتی ہے۔ میں نے تمہیں دھوکہ دیا تو تمہیں مجھے مار دینا چاہیے تھا، لیکن تم نے مجھے چھوڑ کر میرے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے، اور پھر تم نے مجھے دھوکہ دیا، اور میں تمہاری طرح بیوقوف نہیں ہوں۔ وہ گولی چلاتے ہوئے بولا تھا، اور اگلے ہی لمحے گولی خان کے سینے کے بیچوں بیچ لگی۔ اس کا سینہ چیر چکی تھی، وہ لمحوں میں دم توڑ چکا تھا۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا۔ اس نے سچ میں ٹی گینگ کے ڈان کا قتل کر دیا تھا۔ ڈاکٹر نعیم نے آگے بڑھنا چاہا تو اس نے اس کی طرف بھی بندوق تان دی۔
مجھے مت مارو، میں ساری زندگی تمہارا غلام بن کے رہوں گا، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ وہ بول ہی رہا تھا جب اس نے گولی چلا دی۔ تم اپنے دوست کا ساتھ نہیں دے سکے، میرا ساتھ کیا دو گے؟ تم جیسے دوستوں سے میرے دشمن بہتر ہے، جو کم از کم سامنے سے وار کرتے ہیں۔ اس نے ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری گولی چلائی تھی اور لمحے میں وہ دونوں ڈھیر ہو چکے تھے۔ گولیوں کی آواز سن کر ڈی گینگ کے کچھ لوگ اس طرف آئے تھے۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، آج سے تم لوگوں کا باس میں ہوں، یہاں کا کنگ میں ہوں، یہاں پر ہر فیصلہ میری مرضی کے مطابق ہوگا۔ جاؤ اور جا کر مصر کی انفارمیشن لے کر آؤ، مجھے میری بیوی کو چھڑوانا ہے کسی بھی قیمت پر۔ اس نے ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اتنا تو وہ بھی سمجھ چکے تھے کہ اب ان کا باس یہی ہے اور اسی کو ہی یہاں حکومت کرنی ہے۔ اسے یہاں 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا تھا، وہ آج ہر ممکن کوشش کر رہا تھا اسے چھڑوانے کی۔ الگ الگ طریقوں سے وہ اپنے لوگوں کو وہاں بھیج چکا تھا، لیکن اسے کوئی طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ڈرگس کا یہ کیس اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ لوگ اسے الگ الگ طریقوں سے پوچھ رہے تھے۔ ہاں، یہ بات الگ تھی کہ ان لوگوں نے نہ تو اس پر ہاتھ اٹھایا تھا اور نہ ہی اسے کسی طرح کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ وہ کافی حد تک اس بات پر یقین کر چکے تھے کہ اس لڑکی کو پھنسایا گیا ہے، اور اب وہ لوگ اس چیز کے بارے میں مکمل انفارمیشن لینا چاہتے تھے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ وحاج کاظمی کون ہے، ان ساری چیزوں میں وہ کس حد تک شامل ہے، کیونکہ ان لوگوں کے مطابق ان کو کڈنیپ کیا گیا تھا اور ان کی فیملی کو دھمکیاں دی گئی تھیں کہ وہ انہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ اور جتنا وہ لڑکی کو سمجھ پائے تھے، اتنا وہ اندازہ لگا چکے تھے کہ اس لڑکی کو پھنسایا جا رہا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ لڑکی اسمگلنگ کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی، تو اسے چھوڑا تو نہیں جا سکتا تھا جب تک انہیں اس کیس کے بارے میں ساری انفارمیشن نہیں ملتی۔ اس لڑکی کو وہ لوگ چھوڑ نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ شک کے دائرے میں تھی، اور جب تک اس کی طرف سے انہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ وہ بے گناہ ہے اور ان کے لیے گناہ گار تھی۔ اور آج اس کی عدالت میں پیشی کے بعد اسمگلنگ کیس میں 10 سال کی سزا بھی سنا دی گئی تھی۔ وہاں میری بیوی کو 10 سال کی سزا ہو گئی ہے اور تم لوگ میری اس سے ایک ملاقات کا انتظام نہیں کر سکے۔ دیکھو محمود، اس وقت صرف اور صرف میں ہی وہ واحد انسان ہوں جو تمہارے لیے ڈرگس کا انتظام کر سکتا ہوں۔ صرف میں ہی تمہارے بزنس کو بڑھا سکتا ہوں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ میری تمہارے ساتھ ڈیل ہو تو تمہیں میری بیوی کو مصر سے آزاد کروانا ہوگا، اسے اس جیل سے چھڑوانا ہوگا۔ میں اپنی بے قصور بیوی کو اس طرح جیل میں نہیں دیکھ سکتا، وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ سب سے پہلے تو میری اور اس کی ملاقات کا انتظام کرواؤ اور پھر اسے وہاں سے آزاد کرنے کے لیے کچھ کرو، ورنہ میری اور تمہاری ڈیل یہیں پر کینسل ہو جائے گی۔ وحاج پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، یہ کوئی چھوٹا سا کیس نہیں ہے۔ تمہاری بیوی ڈرگس کیس میں وہاں پہ پھنسی ہے اور اسے وہاں جیل ہو چکی ہے۔ میں ملاقات کا انتظام کر سکتا ہوں، لیکن وہ 10 سال سے پہلے اس جیل سے چھوٹ نہیں سکتی۔ میں تمہاری اور اس کی ملاقات کے لیے کچھ نہ کچھ کر دیتا ہوں، لیکن اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ محمود اسے سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا۔ پچھلے 2 مہینے میں وحاج نے زمین آسمان ایک کر دیا تھا۔ نہ تو وہ سرتاج سے ملنے کے لیے کچھ کر پا رہا تھا اور نہ ہی وہ اسے وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو پا رہا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے میری بیوی صحیح سلامت چاہیے، ورنہ میری اور تمہاری کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ اس نے غصے سے کہتے فون بند کر دیا تھا۔ سر، میں نے انفارمیشن لے لی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر میڈم جیل سے بھاگنے کی کوشش کرے تو شاید کچھ ممکن ہے۔ کچھ دنوں میں مصر کے ایک شہر سے دوسرے شہر میں قیدیوں کو شفٹ کیا جائے گا۔ ممکن ہے کہ اس میں آپ کی بیوی بھی موجود ہوں گی۔ اگر وہ وہاں سے بھاگ نکلے تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ وہاں سے کیسے بھاگے گی؟ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ وہ بیمار ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میں اسے صحیح سلامت وہاں سے نکالنا چاہتا ہوں۔ ہمدانی، میری بیوی اور بچے دونوں کی جان خطرے میں ہے۔ وہ بھاگ نہیں پائے گی، وہ بہت ڈرپوک ہے، وہ نہیں کر سکتی یہ سب کچھ۔ سر، وہ کوشش تو کر سکتی ہے نا۔ ہم نے آپ کے ساتھ ان کی ملاقات کروانے کا انتظام کر لیا ہے۔ ہم آپ کو سروس ورکر کے روپ میں وہاں پر بھیجیں گے۔ محمود آپ کی آسانی سے ملاقات کروا دے گا۔ جہاں آپ ان سے ملاقات کر لیجیے گا۔ سارا انتظام ہو چکا ہے، کچھ پولیس والے بھی میرے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، لیکن ہم سوائے انہیں بھگانے کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ کسی لیگل طریقے سے انہیں آزاد کروانا اب ناممکن ہے۔ 2 مہینے ہو گئے تھے اسے یہاں کی جتنی قیدی تھی سب جانتی تھی کہ وہ پریگننٹ ہے، لیکن پھر بھی وہ سب لوگ اس کے ساتھ بہت بدسلوکی کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے تو اسے جیسے اپنی ملازمہ بنا لیا تھا۔ آتے جاتے وہ اسے کبھی تھپڑ لگا جاتی تھی تو کبھی دھکا دے جاتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی حالت آئے دن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ان قیدیوں کے لیے نہ تو اس کی زندگی اہمیت رکھتی تھی اور نہ ہی اس معصوم بچے کی جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا۔ اور ان سب چیزوں میں وہ خوف اور بیماری سے کیا ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی اس کی جان اتنی لاغر ہو جاتی کہ وہ اٹھ تک نہیں پاتی تھی، اور کبھی کبھی اپنی ایک ساتھی قیدی کی باتیں سن کر زندگی سے مایوسی ختم ہو جاتی تھی، جو اسے بتاتی تھی اس کے 2 بچے ہیں، بیٹے کا نام رسل اور بیٹی کا نام آئمہ ہے۔ اس نے
اس نے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، انہیں ایک اچھی زندگی دینے کے لیے ایک آدمی کا قتل اپنے سر پر لے لیا تھا۔ جس گھر میں وہ کام کرتی تھی، وہاں کے مالک نے غلطی سے کسی کو جان سے مار ڈالا تھا اور اس چیز کا الزام اپنے سر پر لینے کے لیے اس کے بچوں کو ایک اچھی زندگی مل رہی تھی۔ اس کی بیٹی اس وقت 6 سال کی تھی اور بیٹا 2.5 سال کا۔ وہ ہر اتوار کے دن اس سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ اس کے بیٹے کی باتیں اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ اس کی ماں کے ساتھ رہ رہے تھے، جبکہ اس کا شوہر اسے 2 سال پہلے ہی طلاق دے چکا تھا۔ وہ عورت زندگی سے بھرپور تھی۔ وہ یہاں جیل میں رہتی تھی، لیکن پھر بھی ہر وقت خوش رہتی تھی اور اسے اپنے ساتھ رکھتی تھی تاکہ کوئی بھی اس کے ساتھ بدتمیزی یا بدسلوکی نہ کرے، اور اس کی غیر موجودگی میں وہ اکثر ان عورتوں کی بدسلوکی کا شکار ہو جایا کرتی تھی، لیکن یہاں پر یہ عورت اس کا بہت بڑا سہارا تھی۔ آپی گندی ہے، آپی تو مالو، آپی کو مارو۔ وہ منہ بسور ماں کے سامنے بیٹھا اپنی بہن آئمہ کی شکایتیں کر رہا تھا۔ ماما، یہ اسکول سے گندے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اسی لیے میں نے اس کو مارا۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کو میرے پاس رہنا چاہیے۔ آئمہ نے اگلے ہی لمحے اپنے بھائی کو گھسیٹ کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ میرا دوست تھا، رسل پھر سے منہ بنا کر بولا تھا۔ کوئی دوست نہیں تھا، وہ تمہارا آئی میری بات سمجھ میں، تمہاری ایک ہی دوست ہے، تمہاری بڑی بہن۔ اس کی ساری باتیں مانا کرو اور خبردار جو میں نے تمہیں کسی دوست کے ساتھ بیٹھا دیکھا، ورنہ میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گی۔ اور تم آئمہ اس پر غصہ مت کیا کرو، یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، اس کی ذمہ داری ہے تم پر۔ بیٹا تم ہمیشہ اس کا خیال رکھو، نہ اس کو خود مارو اور نہ کسی کو مارنے دو۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ وہ کسی بڑی اماں کی طرح اس کی ساری باتوں کو سمجھ رہی تھی، اور پھر اس نے لاڑ سے اپنے بھائی کو مزید اپنے پاس کر لیا تھا۔ ماما میرے اسکول میں سب کے دوست ہے، وہ ایک بار پھر سے مایوسی سے بولا تھا۔ ہاں، کیونکہ تیرا دوست ابھی پیدا نہیں ہوا، یہاں اندر ہے، وہ ابھی دنیا میں نہیں آیا۔ اللہ پاک نے میسج بھیجا تھا، اس نے کہا تھا کہ رسل کا دوست ابھی تھوڑے وقت کے بعد آئے گا۔ اس نے پاس بیٹھی زرتاج کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ آنی، آپ نے میرے دوست تو تھا لیا، وہ آپتی تمی میں کیسے گیا؟ آنٹی، آپ نے میرے دوست کو کھا لیا، وہ آپ کی ٹمی میں کیسے گیا؟ وہ کنفیوز سا ہو کر اسے پوچھ رہا تھا، جبکہ ان کی باتیں سن کر وہ ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی۔ نہیں میری جان، میں نے آپ کے دوست کو نہیں کھایا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے تحفہ ملا ہے آپ کے دوست دینے کے لیے، کیونکہ اس دنیا میں جتنی بھی ماما ہے نا، ان کا بیبی ان کے ٹمی کے اندر ہی ہوتا ہے، تاکہ کسی کی اس پر نظر نہ پڑے۔ ماما چھپا کر رکھتی ہے بیبی کو، پھر بعد میں دنیا میں آتا ہے۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نرگس جانتی تھی کہ اس کے بیٹے نے اسے بری طرح سے الجھا دیا ہے۔ وہ آئمہ سے باتیں کرنے میں مگن ہو چکی تھی، جبکہ رسل کو اس نے اسی کے حوالے کر دیا تھا۔ اچھا ہی تھا کہ فضول کی سوچوں سے، اس کے بچوں کی وجہ سے اس کا ذہن بھٹک جاتا تھا۔ وہ صرف اتوار کے دن ہی اس سے ملنے کے لیے آتے تھے، صرف 2 گھنٹے ہی اسے ملنے کی اجازت دی، اور ان 2 گھنٹوں میں وہ پورے ہفتے کو جی لیتی تھی۔ بات سنیں میری، آج یہاں پر کچھ سروس کے لوگ آئیں گے، ان میں سے ایک آدمی آپ سے ملنا چاہتا ہے، وہاج کاظمی نام ہے اس کا۔ ہم نے آپ کے ساتھ اس کی ملاقات کا انتظام کروا دیا ہے۔ آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کسی طرح کی غلطی نہیں کرنی، اور نہ ہی کسی کو اس بارے میں کانو کان خبر ہونے دینی ہے۔ کسی کو بھی کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی کو بھی اس بارے میں پتہ نہیں چلنے دینا، اس نے سامنے سے آتی نرگس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ زرتاج کی طرف۔ اسے کبھی بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ انسپکٹر اتنی اچھی اردو بول سکتا ہے، اور یہاں وہ اس سے اتنی آسانی سے اپنی بات کہہ کر جا چکا تھا۔ پہلے تو وہ کنفیوز ہوئی تھی، لیکن پھر وہاج سے ملنے والی بات پر وہ خوش بھی ہو گئی تھی۔ آخر اس کا شوہر اس تک پہنچ ہی گیا تھا، وہ زندہ تھا، ان لوگوں نے اسے نہیں مارا تھا، اس کے لیے یہی بہت بڑی بات تھی۔ اتنے وقت سے وہ یہ سوچ کر ذہنی اذیت کا شکار تھی کہ کہیں ان لوگوں نے اس کے شوہر کا قتل نہ کر دیا ہو۔ وہ انسپکٹر تم سے کیا کہہ رہا تھا؟ ذرا بچ کر رہنا، بڑا ہی عجیب قسم کا آدمی ہے، عجیب گندی نظر رکھتا ہے یہاں کی عورتوں پر۔ وہ اس کے ساتھ اندر آتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے ملنا چاہتا ہے، آج نہ وہ سروس والے لوگوں کے ساتھ یہاں آنے والے ہیں، اور میری ملاقات ان کے ساتھ ہو سکتی ہے، مجھ سے ضروری بات کریں گے۔ اب بات کس بارے میں ہوگی یہ تو نہیں پتہ، لیکن
نرگس، میرا شوہر زندہ ہے، ان لوگوں نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تم نہیں جانتی یہ خبر سن کر مجھے کتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، اچانک وہ لوگ ہمارے پیچھے پڑ گئے اور مجھے یہاں پر پھنسا دیا۔ مجھے شک تھا کہ کہیں ان لوگوں نے میرے شوہر کو جان سے نہ مار ڈالا ہو، لیکن میرا شوہر زندہ ہے، وہ مجھ سے ملنے یہاں آ رہا ہے، وہ بہت خوشی سے بتا رہی تھی۔ جبکہ اس کی خوشی کو دیکھتے ہوئے نرگس نے بھی اس کے ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ یہ سچ میں ہی بہت خوشی کی بات تھی کہ اس کا شوہر زندہ تھا، اس کا صاحبان زندہ تھا اور یقیناً وہ اس کی آزادی کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرنے والا تھا۔ اتنا تو وہ بھی جانتا ہی تھا کہ وہ پریگننٹ تھی، اس کے بچے کو جنم دینے والی تھی۔ یہاں وہ کتنی مصیبتوں کا شکار تھی۔ بہتر یہی تھا کہ وہ اس مصیبت سے باہر نکل جائے اور اس کے لیے بہت خوش تھی۔ سب لوگ باہر جا چکے تھے۔ طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے وہ آج باہر نہیں گئی تھی۔ وہیں لوگ آ کر اپنے سروسز کے کام کرنے لگے تھے۔ کچھ لوگ تھے جو وہاں پر پنکھے چیک کر رہے تھے، کچھ لوگ لائٹنگ کا سسٹم ٹھیک کر رہے تھے۔ وہ اٹھ کر تنہائی میں ایک سائڈ پر بنے آخری کمرے کی طرف آ گئی تھی۔ یہ بھی جیل نما ہی ایک کمرہ تھا۔ پتہ نہیں وہ آج کہاں پر آ کر اس سے ملنے والا تھا، اس نے یہاں تک کیسے آنا تھا، اسے کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ لیکن صبح اس انسپکٹر نے ہی اس کی مدد کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ یہیں پر رہے گی۔ باہر تقریباً 4 لوگ کام کر رہے تھے جبکہ وہ آج کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اچانک ہی اس کے پیچھے کوئی داخل ہوا۔ اس نے اورنج کلر کی یونیفارم پہن رکھی تھی، لیکن وہ اسے لمحے میں پہچان گئی تھی اور اگلے ہی لمحے بھاگتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ اس کے ساتھ لگتی ہوئی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ بس زرتاج، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں یہاں سے آزاد کروا دوں گا۔ 2 دن کے بعد یہاں سے ایک بس جائے گی جس میں جو قیدی بیمار ہے ان کو ایک دوسرے جیل میں شفٹ کیا جائے گا جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک کے لیے، لیکن تب تمہیں وہاں سے نکلنا ہوگا۔ راستے میں ایک جگہ پر آ کر وہ گاڑی رکے گی، اس دوران ہم تمہیں وہاں سے نکالیں گے۔ آسان الفاظ میں تم یہاں سے بھاگنے والی ہو، آگے میں سب کچھ ہینڈل کر لوں گا، تم نے بس بھاگنا ہے بنا کسی ڈر اور خوف کے۔ اس کے بغیر تمہیں جیل سے نکالنے کا میرے پاس اور کوئی بھی راستہ موجود نہیں ہے۔ یہی ایک واحد طریقہ ہے جس پر تم یہاں سے آزادی حاصل کر سکتی ہو، اسے سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا۔ تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا، میرے لیے، اپنے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے۔ کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی! ان لوگوں نے تمہیں ٹھیک سے نہیں رکھا ہے، میں تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گا، میں تمہیں یہاں سے آزاد کرواؤں گا۔ وہ اسے پورا یقین دلا رہا تھا، جبکہ وہ تو بس وہی کرنے والی تھی جو وہ چاہتا تھا۔ وہ اس کے پاس سے جا چکا تھا جبکہ مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ وہ اس جیل سے کیسے آزادی حاصل کرے گی۔ دیکھو، مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ جیل سے بھاگنے کا مطلب ہے خود کو گنہگار ثابت کر لینا۔ تم گنہگار نہیں ہو اور کہیں نہ کہیں اس بات کا یقین ان لوگوں کو بھی ہے، تبھی تو وہ تم پر بالکل سختی نہیں کرتے۔ تمہارے شوہر کو تھوڑا ہوش سے کام لینا چاہیے۔ اگر تم یہاں سے بھاگتی ہو اس کا مطلب ہے کہ تم ہی گنہگار ہو، یہ سب کچھ تمہارا ہی کیا کرایا ہے۔ فی الحال یہ لوگ تمہارے کیس پر کام کر رہے ہیں، اصل مجرم تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن تمہارے بھاگنے کی وجہ سے ان لوگوں کو تم پر یقین ہو جائے گا کہ یہ سب کچھ تم نے ہی کیا ہے اور پھر تم پولیس کی نظروں میں اور بھی زیادہ گنہگار ثابت ہو جاؤ گی۔ تو میں اب کون سا ان کی نظروں میں بے گناہ ہوں؟ کیا تم دیکھتی نہیں ہو کہ یہ لوگ میرے ساتھ کس طرح کا سلوک کر رہے ہیں؟ اس نے وہاں موجود قیدیوں کے بارے میں بات کی تھی۔ قیدی اور قانون میں فرق ہے۔ یہاں کے پولیس والے یا پھر یہاں کے لوگ تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ اب تک تمہارے کیس پر کام کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو یقین ہے کہ تم بے گناہ ہو۔ تمہیں نہیں پتا ڈرگس کیس میں کتنے برے طریقے سے مارا پیٹا جاتا ہے، 3rd ڈگری تک دی جاتی ہے، لیکن یہ لوگ تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر رہے کیونکہ ان سب کو پتا ہے کہ تم ان سب معاملوں میں بے قصور ہو اور اصل مجرم کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر تم بھاگنے کی کوشش کرتی ہو تو یہ تمہیں گنہگار سمجھ لیں گے۔ وہ ایک اچھی دوست ہونے کے ناطے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس وقت تو اس پر بس ایک ہی بت سوار تھا کہ وہ حاج کے پاس واپس پہنچ جائے اور اس کا بچہ صحیح سلامت اس دنیا میں آ جائے۔ سفر شروع ہو چکا تھا۔ آج روٹین کے مطابق اس کا بھی چیک اپ کروانے والے تھے۔ وہ تقریباً 12 لڑکیاں تھیں جن کو آج ہسپتال لے کر جایا جا رہا تھا۔ ان کی پلاننگ کے عین مطابق ہی آدھے راستے میں جا کر گاڑی خراب ہو گئی تھی اور اس انسپکٹر کے مطابق اسے اسی جگہ سے باہر نکلنا تھا۔ سب انسپکٹر لوگ ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے تھے جبکہ کچھ میکینک گاڑی چیک کر رہے تھے۔ جب اچانک اسے وامٹنگ سٹارٹ ہو گئی، اسے گاڑی سے باہر نکالا گیا تھا۔ ایک لیڈی کانسٹیبل اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی، اس نے ہاتھ میں پانی پکڑ کے رکھا تھا۔ یہاں کے لوگوں کی ایک بات بہت اچھی تھی، یہاں قیدیوں کا بھی بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ اس نے ان کے ساتھ
اس کے ہاتھ سے پانی کی بوتل لیتے ہوئے کلی کی تھی، پھر آگے پیچھے دیکھنے لگی۔ اسے سامنے جنگل کی طرف سے ایک آدمی کھڑا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اسی آدمی کو وحج نے بھیجا ہے اس جیل سے بھگانے کے لیے۔ اس نے جلدی سے بوتل وہیں اس پولیس والی کے سر پر مارتے ہوئے وہاں سے بھاگنا چاہا تھا، لیکن وہ سب لوگ ہی الرٹ ہو چکے تھے۔ وہ تیزی سے اس آدمی کے ساتھ جنگل کی طرف گم ہو گئی تھی، جبکہ وہ سب لوگ ہی اس جنگل کی طرف بھاگے تھے اس کے پیچھے اسے پکڑنے کے لیے۔ وہ کوشش کے باوجود بھی زیادہ نہ بھاگ سکی تھی۔ وہ آدمی اس سے مسلسل بھاگنے کے لیے کہہ رہا تھا، ورنہ وہ ساری زندگی کے لیے یہاں پھنس سکتی تھی، لیکن وہ بھاگ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں درد شروع ہو چکا تھا اور اس درد کو وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس سے آگے بھاگنا اس کے بس سے باہر تھا، جبکہ وہ آدمی بھی سمجھ چکا تھا کہ یہ لڑکی اس کے ساتھ نہیں بھاگ سکتی، اسی لیے اسے اس کے حال پر چھوڑتے ہوئے وہ اس جنگل میں بھاگ گیا تھا۔ شاید اس کی مدد کرنا اس کے بس سے باہر تھا اور وہ خود اپنے آپ کو ان سب چیزوں میں پھنسا نہیں سکتا تھا۔ وہ پکڑی جا چکی تھی اور پولیس انسپکٹر سے اسے لیے واپس اسی تہہ خانے میں قید کر چکا تھا جہاں سے وہ بھاگ کر باہر نکلی تھی۔ اسے امید تھی کہ شاید وہ آج یہاں واپس نہیں آئے گی، لیکن اسے پکڑ لیا گیا تھا اور اس دفعہ اس کے ساتھ کسی طرح کی نرمی نہیں برتی گئی تھی۔ اسے کافی سختی سے وارن کیا گیا تھا کہ اگر اسے کسی طرح کا ٹارچر نہیں کیا جا رہا تو اس کی وجہ صرف اور صرف اس کے پیٹ میں موجود بچہ ہے، ورنہ جو حرکت وہ کر چکی ہے اس کے بعد وہ لوگ اس کے ساتھ کسی طرح کی نرمی نہیں کر سکتے۔ ہاں، لیکن یہ بات وہ اس کو بھی کہہ چکے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ تم بے قصور ہو، معصوم ہو، لیکن اب ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ تم معصوم نہیں ہو۔ اگر تم معصوم ہوتی تو کبھی یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرتی۔ کہیں نہ کہیں ان سب چیزوں میں تمہارا ہاتھ بھی ہے۔ تم یہاں سے بھاگ کر اپنے گینگ کے پاس جانا چاہتی تھی اور اب تمہیں تمہارے کی سزا ضرور ملے گی۔ اگلے 10 سال تک وہ جیل میں ہی رہنے والی تھی، یہاں تک کہ یہاں کی ایک لیڈی انسپکٹر اس کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کر رہی تھی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اسے پھنسایا گیا ہے، لیکن اپنی حرکت کی وجہ سے وہ ان لوگوں کو یقین دلا چکی تھی کہ اسے پھنسایا نہیں گیا، بلکہ وہ خود ہی ان ساری سازشوں میں شامل تھی۔ اس کا بچہ دنیا میں آنے کے بعد اسے ان ساری چیزوں پر سختی دکھائے جانے کے آرڈرز تھے۔ جب تک وہ اپنے ساتھیوں کے نام نہیں بتا دیتی اور پورے گینگ کو نہیں پکڑوا لیتی، وہ اس پر کافی سختی کرنے والے تھے اور آنے والا وقت اس کے لیے کافی بھاری ثابت ہونے والا تھا، کیونکہ ان کے حساب سے قانون سب کے لیے برابر تھا۔ وہ آج کچھ بھی نہ کر سکا تھا، اس کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ وہ اپنے ہی پلان میں بری طرح سے فیل ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس انسیڈنٹ کے بعد اس کی بیوی کے ساتھ بہت سختی کی جائے گی، لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اب ہر کسی کی نظر اس پر آ چکی تھی۔ پولیس بھی اب بہت زیادہ احتیاط کرنے لگی تھی۔ اب کوئی چانس نہیں تھے اس کی بیوی کو وہاں سے نکالنے کے، یہاں تک کہ جس آدمی کو اس نے اپنے ساتھ ملایا تھا اسے بھی معطل کر دیا گیا تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا ان لوگوں کو کیسے شک ہوا تھا اس آدمی پر، لیکن اس کے مطابق اس نے اس لڑکی کو ایسا کرنے کے لیے کہا تھا اور انفارمیشن دی تھی۔ اب وہ سوائے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس پر ہر طرح کی نرمی ختم کر دی گئی تھی۔ اب کوئی بھی یونیفارم آفیسر اس سے نرمی سے بات نہیں کرتا تھا۔ ان کے مطابق یہی سب کچھ کر رہی تھی، سوائے نرگس کے کوئی نہیں تھا جو اس کو سمجھ پاتا۔ قیدیوں کے ظلم بھی اس پر بڑھتے چلے جا رہے تھے اور اب پولیس بھی اس چیز پر کوئی ایکشن نہیں لے رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے اپنی خراب طبیعت کو محسوس کر رہی تھی۔ اٹھ وہاں سے! سامنے سے اسے ایک لڑکی کی آواز آ رہی تھی جو مصری زبان میں بات کر رہی تھی۔ یہاں رہتے ہوئے اسے کچھ حد تک ان لوگوں کی زبان سمجھ میں آنے لگی تھی۔ اس کے اشارہ کرنے پر وہ اٹھی تو وہ اپنی ٹانگ سامنے کرتے ہوئے اسے دبانے کا اشارہ کر چکی تھی۔ دیکھو، اس وقت میں آرام دہ حالت میں نہیں ہوں، مجھے میرے پیٹ میں تکلیف ہے، میں تمہارا کوئی بھی کام بعد میں کروں گی۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی مصری زبان میں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، جب اچانک ہی وہ اٹھتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اسے بالوں سے پکڑ کر کھینچا۔ تیری یہ ہمت کہ تو مجھے انکار کرے گی؟ وہ اسے کھینچتے ہوئے سامنے زمین کی طرف پھینک چکی تھی۔ اس کے پیٹ میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی جب اس نے وہیں پڑا ایک ڈنڈا اٹھا کر اس کے پیٹ پہ دے مارا، اور پھر 2-3 دفعہ اس نے پھر سے وار کیا تھا، اور اس کی چیخیں سنتے ہوئے نرگس بھاگ کر وہاں پہنچی تھی۔ وہ کبھی ان معاملوں میں نہیں بولتی تھی اور نہ ہی اسے بولنے دیتی تھی، لیکن آج جب بات اس پر آئی تھی تو وہ خاموش نہ رہ سکی۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے وہ ڈنڈا اس عورت سے کھینچ کر اسی کو مارنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا انداز انتہائی جارحانہ تھا، وہ کسی طرح کا رحم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ تو کیا یہاں کی مالکن ہے جو ہر کام تیرے سے پوچھ کر کرے گی؟ تو ہے کیا؟ تیری اوقات کیا ہے؟ اپنے ہی بچوں کو مار کر کھانے والی ناگن! تجھے بڑی سمجھ کر ہم تیری ہر بات مان لیتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو ہمارے سر پر چڑھ کر ناچے گی۔ وہ بے دردی سے ڈنڈے سے اس پر وار کیے جا رہی تھی، جبکہ وہاں موجود ساری عورتیں ہی نرگس کا یہ روپ دیکھ کر حیران تھیں۔ جب عورت مار کھاتے کھاتے بے حال ہوتی
اس کے پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگی۔ آج کے بعد اگر تو نے میری بہن پر ہاتھ اٹھایا نا، میں تجھے جان سے مار ڈالوں گی۔ وہ ڈنڈا وہیں پھینکتے ہوئے اس کی طرف آئی تھی اور اسے سہارا دے کر کھڑا کر کے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ تیرے منہ میں زبان نہیں ہے کیا، یا ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے؟ تو اپنے لیے لڑ نہیں سکتی؟ کیسی عورت ہے تو؟ اپنی نہ صحیح اپنے ہونے والے بچے کی تو جان کی پرواہ کر۔ تجھے پتا ہے اس طرح وجود میں پلتی جان ڈر جاتی ہے۔ کیوں تم اپنے بچے کو اس دنیا میں ایسی حالت میں لانا چاہتی ہے کہ وہ کسی سے لڑنے کے قابل ہی نہ رہے؟ وہ بہت غصے سے اس سے کہہ رہی تھی، جبکہ اس کے انداز پر وہ مسکرائی تھی۔ اگر تم میرے لیے لڑنے کے لیے یہاں ہو تو مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے منہ لگنے کی؟ اور جہاں تک میرے بچے کی بات ہے، وہ نہیں ڈرتا کسی سے۔ وہ جب دنیا میں آئے گا نا، تب تم دیکھنا وہ ہر ظلم کا مقابلہ کرے گا، یہاں پر ہوئے ہر ظلم کو وہ روکے گا۔ وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دے گا، تم دیکھ لینا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے ہونے والے بچے کے بارے میں سوچ رہی تھی، جبکہ وہ اسے تھام کر اپنے ساتھ لے کر آئی اور اسے پانی پلانے لگی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، آخر میرے بیٹے کا دوست ہوگا نا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا تو زرتاج بھی مسکرائی تھی۔ اللہ پاک نے اسے چاند سا بیٹا دیا تھا جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں موجود ساری عورتوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ اس نے اپنے بچے کا نام کائزان وہاج کاظمی رکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اپنے بچے کا سن کر وہاج کو بہت خوشی ہوگی، لیکن نہ جانے اسے کبھی پتہ بھی چلے گا یا نہیں۔ شاید اسے کبھی پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ آج کائزان پورے 45 دن کا ہو گیا تھا اور اسے کہیں سے کوئی امید نہ ملی تھی، لیکن پھر بھی وہ امید پر قائم تھی کہ کبھی نہ کبھی تو اسے یہاں سے آزادی ملے گی۔ ویسے بھی یہاں پر رہتے ہوئے اسے 9 سے 10 مہینے گزر چکے تھے۔ اپنے بیٹے کی پیدائش پر اس نے بہت خوشی منائی تھی۔ اسٹاف کے ہر ممبر کو اس نے بونس میں نہ جانے کیا کیا دے دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے بچے سے ملنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس کی بیوی نے اس کا نام وہی رکھا تھا جو وہ رکھنا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا اس کی بیوی انتظار کر رہی ہوگی، وہ کب اسے آزاد کروائے گا، وہ کب اس سے ملنے کے لیے آئے گا، لیکن ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ وہاج کا نام آہستہ آہستہ مافیا ورلڈ میں پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ بہت لوگوں کی اس پر نظر تھی اور ایسے میں اس کا وفادار ساتھی ہمدانی اس کی جان بچاتے بچاتے موت کو گلے لگا گیا تھا۔ اس کی بیوی چند سال پہلے ہی انتقال کر چکی تھی، تو اس کے بیٹے سمیر ہمدانی کا سرپرست کوئی بھی نہیں تھا، اور اس نے اپنے وفادار ساتھی ہمدانی کو مرنے سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے بیٹے کو اپنے بیٹے کی طرح پالے گا، اور اس دن کے بعد سے لے کر اب تک اس کا 3 سالہ بیٹا سمیر ہمدانی اسی کے پاس رہ رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے کہیں نہ کہیں اس بچے میں اپنا بیٹا محسوس ہوتا تھا۔ کاش اس کا بیٹا اس کے پاس ہوتا تو شاید وہ اس سے بھی بہت محبت کرتا۔ فی الحال وہ اپنی ساری محبتیں اسی پر لٹا کر خوش ہو رہا تھا۔ نرگس، میرے قائز کو دیکھو، میرا قائز چل رہا ہے، میرا قائز بنا سہارے کے قدم اٹھا رہا ہے۔ تم دیکھ کیوں نہیں رہی؟ ادھر دیکھو۔ ارے دیکھ رہی ہوں، اسی کی طرف دیکھ رہی ہوں۔ وہ سنڈے والے دن باہر کھلے میدان کی طرف آئی ہوئی تھی، جو کہنے کو اسی تھانے کا حصہ تھا، لیکن اس کی صفائی کافی لمبے عرصے سے نہیں کروائی گئی تھی، اسی لیے یہاں سوائے جھاڑیوں اور گھاس پھوس کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں کر قائز آج اپنا پہلا قدم اٹھا رہا تھا، اور اتوار کا دن ہونے کی وجہ سے نرگس اپنے بچوں کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا بچہ پیدا ہوتے ہی کہنے کو اس سے دور کر دیا گیا تھا۔ ان لوگوں کے مطابق اس بچے کو وہاں کے کسی اچھے شیلٹر ہوم میں ہی جانا تھا۔ اس سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اسے ایک اچھی زندگی دی جائے گی، لیکن جیسے ہی وہ لوگ اسے وہاں لے کر گئے تو وہ بہت بیمار ہو گیا۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اسی لیے 3 دن کے اندر ہی اسے واپس جیل میں لے آیا گیا تھا، ورنہ شاید اب تک وہ کسی شیلٹر ہوم میں ہی پل بڑھ رہا ہوتا۔ اسے یہاں کے قانون پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں بچوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، ان پر کسی طرح کی کوئی سختی نہیں کی جاتی، لیکن پھر بھی ایک ماں کا دل اپنے بچے کو خود سے دور کرنے کے لیے راضی ہرگز نہیں تھا۔ وہ واپس اپنی ماں کے پاس آ گیا تھا، اور آج وہ پہلا قدم اٹھا رہا تھا جس پر وہ دونوں ہی بہت زیادہ خوش تھیں۔ لو آ گیا تمہارے بیٹے کا دوست۔ رسل کو خوشی سے ہاتھ میں کوئی کھلونا لیے بھاگتے ہوئے اس طرف آتے دیکھ کر وہ دونوں ہی مسکرا دی تھی۔ وہ ہر ہفتے کا اس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آتا تھا۔ اس کی بہن آئمہ کے مطابق رسل اپنی چیز کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا تھا، لیکن کائزان اس کا اکلوتا دوست تھا جس کے لیے اس کے پاس بہت سارے تحفے تھے۔ اماں، آئمہ بڑی ہو رہی ہے، اب اس کو یوں ہی نہ باہر لے آیا کرو، کپڑوں میں بھی تمیز کا خیال رکھو، اور ابھی سے اس پر برقع ڈال دو۔ اپنی بیٹی کے بڑے ہوتے ہی اسے عجیب سا خوف آنے لگا تھا۔ اگلے ہفتے اس کی 8ویں سالگرہ تھی، لیکن 8 سال میں ہی وہ بہت بڑی لگنے لگی تھی۔
ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی 12 سے 13 سال کی بچی ہو، اور یہی چیز نرگس کو ڈر میں مبتلا کر رہی تھی۔ ہائے ہائے، بچی کی عمر ہی کیا ہے، ابھی سے اس برقع ڈال دوں؟ تمہارا تو دماغ سٹیا گیا ہے، یہاں پڑی پڑی پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہو۔ اماں نے اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے کہا تھا۔ چھوٹی سی بچی جو ذہنی طور پر ابھی خود کپڑے پہننے کا سلیقہ تک نہیں جانتی تھی، اس کی ماں کی سوچ پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل چکی تھی۔ نہیں امی، مجھے ڈر لگا رہتا ہے، آئمہ بڑی ہو رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے ساتھ والے مردوں کے تھانے میں نا اکثر یہ بات سننے میں آتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی کر کے وہ لوگ یہاں جیل میں پڑے ہیں۔ اماں، جب بھی میں سنتی ہوں نا ان بچیوں کے بارے میں، مجھے میری آئمہ کا خیال آتا ہے۔ تم احتیاط کرو اور اس کو نہ کہیں بھی باہر مت لے کر جایا کرو۔ وہ گھبرائی ہوئی بولی تو اس کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے زرتاج نے بھی اس کی بات کو سمجھا تھا۔ ارے تو فکر مت کر، میں ہوں نا، اس کا خیال رکھوں گی، بس تیری یہ سزا پوری ہو اور تو جیل سے باہر آئے، پھر اپنے بچوں کو تو نے خود ہی پالنا ہے۔ اماں اسے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ ہنستی تھی۔ بلا عمر قید کی بھی سزا کبھی مکمل ہوتی ہے؟ اگلے 14 سال اس نے جیل میں گزارنے تھے، اور پتہ نہیں اس کے بچے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ اور اب تو اس کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی، آئے دن اس سے اپنے آپ میں عجیب سی کمزوری محسوس ہو رہی تھی، جس کا ذکر اس نے ابھی تک کسی کے بھی سامنے نہیں کیا تھا، لیکن اسے اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور ضرور اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہے۔ بولو رسل، وہ اسے بولنا سکھا رہا تھا، جبکہ قائزان کبھی اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا تو کبھی آئمہ کی طرف۔ اماں آپی۔ کافی دیر ان دونوں کو گھورتے ہوئے وہ پھر سے وہی لفظ بولا تھا جس کا آئمہ بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ ایک بار پھر سے اٹھ کر اس نے ناچنا شروع کر دیا، جبکہ رسل نے بیٹھ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ تم صرف میرے دوست ہو، تمہیں میرا نام لینا چاہیے، وہ غصے سے اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا تھا، جس پر اس کے ساتھ اس نے بھی رونا شروع کر دیا، اور ان دونوں کو روتے دیکھ کر آئمہ نے ان دونوں کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے چپ کروایا تھا، جبکہ وہ دونوں دور کھڑی اس بڑی اماں کو اماں بنتے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ اگر میں نہ رہی تو میری آئمہ میری جگہ سنبھال لے گی، نرگس نے نہ جانے کیا سوچ کر بولا تھا، لیکن اس کی بات پر وہ ناراضگی سے اسے دیکھنے لگی تو اس نے ہنستے ہوئے اسے اپنے گلے لگا لیا۔ وقت کا کام تھا گزرنا، اور وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ آج اس کی 5ویں سالگرہ تھی، اور آج وہ اپنی ماں سے جدا ہونے والا تھا۔ نرگس کو کینسر تھا، اس کا علاج چل رہا تھا، ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق اس کا زندہ بچنا اب ممکن نہیں تھا، اس کی بیماری زور پکڑ چکی تھی۔ پہلے اس نے اپنی تکلیف کا کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا تھا، لیکن اب جب اس کی بیماری کھلنا شروع ہوئی تو سبھی کو ہی اس کے بارے میں پتہ چل چکا تھا۔ 2.5 سال تک اس نے یہ تلخ حقیقت خود سے بھی چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن آخر کب تک؟ کینسر پورے جسم میں پھیل چکا تھا اور اپنی جڑیں اس حد تک مضبوط کر چکا تھا کہ اب اس کا زندہ بچنا ممکن نہیں تھا۔ اس کا علاج چل رہا تھا، اسے یہاں سے دوسرے ہسپتال میں شفٹ کروا دیا گیا تھا، لیکن اس نے اپنے بچوں سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ جس حالت میں وہ تھی وہ کسی سے ملنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ اپنے بچوں کو نا امیدی نہیں دینا چاہتی تھی۔ آئمہ اب کافی سمجھدار تھی، وہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے بہت کوشش کرتی تھی، لیکن وہ ہر اتوار کو یہاں سے مایوس لوٹ جاتی تھی، کیونکہ اب یہاں اس کی ماں رہتی ہی نہیں تھی۔ وہ تقریباً 5 مہینوں سے اپنی ماں سے نہیں ملی تھی، تقریباً 5 مہینوں سے ہی اسے کسی ہسپتال میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اس کے مطابق اس کی نانی اس کی ماں سے مل کر آتی تھی، لیکن وہ اپنی ماں سے کیوں نہیں مل پاتے تھے یہ وہ نہیں سمجھتی تھی۔ آج بھی وہ قائزان کے لیے کیک لے کر آئی تھی، جب اس کی نانی اسے قائزان کے پاس چھوڑ کر خود شاید اس کی ماں سے ملنے جا چکی تھی۔ زرتاج اپنے بیٹے کا چھوٹا چھوٹا سامان دکھ سے پیک کر رہی تھی کہ آج اس کے بیٹے نے اسے دور جانا ہے۔ آئمہ بہت چھوٹی سی تھی، لیکن وہ اس عورت کے جذبات کو سمجھ سکتی تھی، کیونکہ چھوٹی سی عمر میں اس نے خود اپنی ماں کو بھی تو خود سے دور کیا تھا۔ اس وقت اس نے آئمہ کی ذمہ داری قائزان کو یہ سمجھانے کی دی تھی کہ وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر کیوں جا رہا ہے، اور آئمہ ہر ممکن کوشش سے اسے قائل کر رہی تھی۔ جب قائزان غصے سے اس کے لائے ہوئے گیند کو نیچے جھاڑیوں میں پھینک چکا تھا، قائزان بہت بدتمیز ہو تم، اس کے بعد میں نہیں جاؤں گی گیند اٹھا کر لانے کے لیے، اور رسل اس کو پکڑ کے رکھو، یہ بھاگ نہ جائے۔ وہ غصے سے اسے ڈانٹتے ہوئے نیچے جھاڑیوں کی طرف جانے لگی تھی، یہ جانے بغیر کہ ہوس کے لٹیرے وہیں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اسے زور سے پکڑے کھڑا تھا، کہیں وہ بھاگ کر اندر نہ چلا جائے اور پھر اسے آئمہ کی مار کھانی پڑے۔ وہ اپنی ہی لڑائیوں میں مگن تھے جب انہیں نیچے سے آئمہ کی چیخ کی آواز سنائی دی تھی۔
ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، پھر تیزی سے نیچے کی طرف بھاگنا چاہا تھا، لیکن وہ جگہ کافی اونچی تھی، خاص کر بچے وہاں سے چھلانگ نہیں لگا سکتے تھے۔ پتہ نہیں آئمہ کیسے 2-3 دفعہ ان کے لیے بھاگ کر وہاں سے گیند اٹھا کر آئی تھی۔ آپی آپی، وہ دونوں اسے آوازیں دے رہے تھے جب انہیں ایک دفعہ پھر سے اس کی چیخنے کی آواز سنائی دی تھی، لیکن اس کی چیخ بیچ میں ہی بند کر لی گئی تھی، جیسے اس کے منہ پر کسی نے ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروایا ہو۔ چلو امی کو بلا کے لاتے ہیں، قائزان نے اس کا ہاتھ تھام کر سمجھایا تھا۔ نہیں، تم اندر نہیں جا سکتے، چلو نیچے چلتے ہیں آپی کے پاس۔ وہ اسے گھسیٹ کر اپنے ساتھ نیچے کی طرف لے جانے لگا تھا، لیکن ان دونوں کو ہی وہاں سے اترنا نہیں آتا تھا۔ یہ بہت اونچی جگہ تھی اور اگر وہاں سے اترنے کی کوشش کرتے تو ضرور گرتے اور انہیں بہت چوٹ آتی۔ ان دونوں کو وہاں اترنے سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ اوپر ہی کھڑے اسے آوازیں دے رہے تھے، یہ جانے بغیر کہ نیچے اسے درندگی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہم یہاں سے نہیں اتر سکتے، چلو امی کے پاس چل کر انہیں کہتے ہیں کہ ہمیں نیچے اتاریں، وہ پھر سے بولا تھا، جبکہ رسل اپنی بہن کو اکیلے وہاں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن ان کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے واپس اندر آئے تھے، جہاں نانی اور اس کی امی ایک دوسرے کے گلے لگی دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ سن زرتاج، تجھے بچوں کو یہ بات بتانی پڑے گی کہ نرگس دنیا میں نہیں رہی ہے۔ نہ جانے ان بچوں پر کیا بیتے گی، تو ہی اب آئمہ کو یہ بات سمجھائے گی۔ آئمہ بہت سمجھدار ہے، سمجھ جائے گی، لیکن رسل، وہ ایک دفعہ پھر سے ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ رسل حیرانگی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، جبکہ قائزان کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ لگتا ہے امی کو کسی نے مارا ہے، قائزان نے رسل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ رسل یہ تو نہیں جانتا تھا کہ اس کی آنی کو کسی نے مارا ہے یا نہیں، لیکن اتنا سمجھ گیا تھا کہ اس کی ماں مر چکی ہے۔ چلو میرے ساتھ، وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے واپس باہر کی طرف گھسیٹنے لگا تھا، جبکہ قائزان ناسمجھی سے اس کے ساتھ بھاگتے ہوئے وہاں آیا تھا، اور پھر بنا خوف کے وہ اس اونچی جگہ سے نیچے چھلانگ لگا چکا تھا۔ اس نے قائزان کو نیچے آنے کے لیے کہا تو وہ بھی اسی کے سہارے کود گیا تھا، اور اس نے ایک اچھا دوست ہونے کا فرض نبھاتے ہوئے اسے کیچ کر لیا۔ وہ پہاڑی سے نیچے اس جگہ پر آئے تھے جہاں ان کی گیند گری تھی، اور پھر ان کی بہن ان کی نظروں سے اوجھل ہوئی تھی۔ انہیں بس اتنا سمجھ میں آیا تھا کہ ایک پولیس والا اس کی بہن کے ساتھ کچھ غلط کر رہا تھا، جبکہ اس کی بہن کی دونوں آنکھیں کھلی ہوئی تھی، وہ بالکل حرکت نہیں کر رہی تھی۔ اب وہ چلا بھی نہیں رہی تھی، اتنی خاموشی میں بھی عجیب وحشتناک منظر تھا۔ چھوڑو میری بہن کو گندے انکل، چھوڑو میری بہن کو۔ وہ وہاں سے پتھر اٹھاتے ہوئے اس کی طرف پھینکنے لگا تھا، جبکہ وہ آدمی بھی سمجھ چکا تھا کہ دونوں اسے یہ گناہ کرتے دیکھ چکے ہیں۔ وہ اگلے ہی لمحے انہیں دھکا دیتے وہاں سے بھاگا تھا، جبکہ وہ دونوں کتنی ہی دیر اس پر پتھر برساتے رہے، اور پھر ان دونوں کے شور مچانے کی وجہ سے وہاں کافی لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ایک کے بعد دوسری قیامت ٹوٹی تھی۔ نرگس کا خوف سچ ثابت ہوا تھا، وہ اپنے ساتھ اپنی بیٹی کو بھی لے گئی تھی، لٹی پٹی حالت میں۔ قائزان اور رسل دونوں نے دیکھا تھا کہ وہ شخص کون ہے، لیکن ان کے مطابق چھوٹے بچے کی گواہی ناقابل قبول تھی، اور وہ لوگ ایک پولیس والے پر الزام لگا رہے تھے، ایک سینئر آفیسر پر، جو ناقابل قبول تھا۔ ہر طرف خاموشی سی چھا گئی تھی۔ رسل اپنی ماں اور بہن کی موت پر خاموش ہو گیا تھا، جبکہ قائزان اپنی ماں سے الگ ہو کر شیلٹر ہوم میں آ گیا تھا، جہاں کوئی نہیں تھا اس کا اپنا، یہاں وہ کسی کو نہیں جانتا تھا۔ یہاں پر زرتاج کی حالت بھی عجیب سی ہو رہی تھی، اپنے بیٹے کو خود سے جدا کر کے وہ بھی بہت دکھی تھی۔ جب ایک دن اچانک اس سے خبر ملی کہ قائزان کے لیے پریشان ہونے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں قائزان کو کچھ دن کے لیے اپنے ساتھ پاکستان لے کر جا رہا ہوں، جلد ہی تم سے ملاقات کرنے آؤں گا۔ کہنے کو یہ خط اس کے کسی جاننے والے کی طرف سے آیا تھا، اس پر کوئی نام نہیں لکھا تھا، لیکن وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ وحاج کی طرف سے ہی ملا ہے۔ یہ کیس پرانا ہو جانے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا یہاں سے ٹرانسفر ہو چکا تھا، بہت کم لوگوں کو اس کی زندگی جاننے میں انٹرسٹ تھا، اسی لیے زیادہ اس چیز پر کسی نے ریئیکٹ نہیں کیا تھا، جبکہ زرتاج یہ سوچ کر پرسکون ہو گئی تھی کہ اس کا بیٹا اپنے باپ کے پاس رہے گا۔ وحاج کا اسے پہلے بھی ایک خط مل چکا تھا، جس میں اسے لکھا تھا، میرے بیٹے کا بہت خیال رکھنا، میں تمہارا انتظار کروں گا، میری زندگی میں کبھی کوئی عورت نہیں آئے گی، کیونکہ میری پہلی اور آخری محبت تم ہو، اور مجھے قائزان کے علاوہ اور کسی اولاد کی خواہش نہیں ہے۔ ہاں، لیکن تمہاری کمی محسوس ہوتی ہے، میں جانتا ہوں کہ تمہیں ایک ایسے گناہ کی سزا ملی ہے جو تم نے کیا ہی نہیں، لیکن میں اس کے لیے تمہارے حق میں کچھ نہیں کر سکا، میں صرف تمہارا انتظار کروں گا۔ اس کا یہ خط پڑھ کے وہ جیسے ہر طرح کے بوجھ سے آزاد ہو گئی تھی۔ اسے پتا تھا اسے لوٹ کر اسی شخص کے پاس جانا ہے، لیکن کب، یہ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس کا بیٹا اپنے باپ کے پاس جا رہا تھا، یہ بات اسے خوش کر گئی تھی۔
اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ بہت انٹرسٹنگ ناول ہے، بہت مزیدار ناول ہے، دل ہلا دینے والا اور آنکھوں میں آنسو لے آنے والا بھی یہ ناول ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ سب کو بھی ضرور پسند آ رہا ہوگا۔ تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، ویڈیو کو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کریں اور ساتھ ہی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو چلو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔